اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پڑوس میں ایک سنار رہا کرتا تھا۔ عباسی خلیفہ کا دور تھا اور اس کا وزیر ایک شرپسند آدمی تھا۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے وزیر نے ایک قیمتی نگینہ اس سنار کے پاس بھیجا اور اس سے یہ فرمائش کی کہ اس نگینے کو انگوٹھی میں لگا دے۔ جب اس سنار نے اس نگینے پر نقاشی شروع کی اور اسے انگوٹھی میں لگانا چاہا تو وہ قیمتی نگینہ معمولی سی چوٹ پڑتے ہی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس نگینے کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، لہٰذا وہ پریشانی کی حالت میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور پورا ماجرا بیان کر دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اطمینان سے رہو اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل اور پریشانی ایسی نہیں جس کے حل کرنے پر خداوند متعال قادر نہ ہو، بلکہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے اور ہر مشکل کو وہ بآسانی حل کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ بہرحال اس سنار نے عباسی وزیر کے خوف سے وصیت وغیرہ کر دی اور نگینے کے ٹوٹ جانے کے انجام کی بابت بہت فکر مند تھا۔ پھر ایک دن وزیر نے اپنا آدمی بھیج کر اس سنار کو پیغام پہنچایا۔ کہتا ہے کہ محترم سنار، میری 2 بیویاں ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس نگینے کی انگوٹھی بنوا کر ایک بیوی کو دے دوں، لیکن دوسری مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ وہ بھی ایسے ہی نگینے کی انگوٹھی چاہتی ہے اور میرے پاس دوسرا نگینہ نہیں ہے۔ کیا تم اس نگینے کے 2 حصے کر کے دونوں بیویوں کے لیے 2 انگوٹھیاں بنا سکتے ہو؟ میں تمہیں اس سلسلے میں بہترین انعام سے نوازوں گا۔ سنار نے جواب دیا، نگینے کے 2 حصے کرنا مشکل کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وزیر کی قسمت سے ایسا ہو جائے۔ اس کے بعد سنار نے نگینے کے دونوں ٹکڑوں سے 2 انگوٹھیاں بنا کر بھاری انعام وصول کیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آدمی کو ہمیشہ خداوند متعال کی ذات سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ اس سبق آموز واقعے کے ساتھ آج کا یہ واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو لوگ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے ایسی ہی سبق آموز موٹیویشنل کہانیاں آتی رہتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔